درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام شادی کے بعد بطور تشکر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے طور پر اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں شادی کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرات، قرآن عظیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم عورتوں کا لباس ہو اور اے عورتوں تم مردوں کا لباس ہو۔ یعنی اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا اور عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا۔ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو یہاں لباس سے کیا مراد ہے؟ تو اس تعلق سے ہمارے علماء نے فرمایا لباس سے مراد ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ یعنی گھر میں جب کسی بندے کی شادی ہو جائے تو جس کی شادی ہو تو وہ صرف شادی کے بعد صرف اپنی ضرورتوں کو نہ دیکھے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ماتحت اور میرے مافوق، یعنی اوپر اور نیچے بھی کوئی لوگ ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے وہی دراصل کامیاب اور کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن پاک کا پیغام ہے کہ شادی کے بعد جو ہے حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی جس کی شادی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میری ماں موجود ہے تو ماں کی بھی حق کو ادا کرے، باپ موجود ہیں تو باپ کی بھی حق کو ادا کرے، چھوٹے بھائی موجود ہیں تو بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں، بہنیں موجود ہیں تو بہنوں کی بھی حقوق کو ادا کریں۔ اور فرمایا ساتھ میں اپنی بیوی کے بھی حق کو ادا کرے۔ جب بندہ شادی کے بعد ایسا کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پھر اس گھر کو صرف گھر تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس گھر کو جنت کی کیاری بناتا ہے۔ یعنی جس گھر میں شادی کے بعد حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی فساد نہیں ہوتا۔ حضرات، آج ہم لوگ صرف رسماً بزرگوں کو بھی یاد کرتے ہیں، رسماً اپنے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اپنے خالق حقیقی کو، اپنے خالق و مالک کو اپنے دل سے یاد کیا جائے۔ بزرگوں کو یاد کریں تو دل سے یاد کریں، اللہ کو یاد کریں تو دل سے یاد کریں، خالصۃ لوجہ اللہ اللہ کا ذکر کریں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے اللہ کی عطا سے، گھر، بینک بیلنس، دنیا داری اور دنیا بھی تمام تر سرمائے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو خالصۃ لوجہ اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد ہمارے پاس نہیں۔ تو میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، واقعہ لکھا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے زمانے میں ایک غریب آدمی تھا جن کا نام تھا وتایو ان کا ایک نام تھا ان کے زمانے میں۔ تو وتایو کہتے ہیں اس واقعے کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وتایو کی ماں نے وتایو سے کہا، بیٹا وتایو، پڑوس کے چولہے سے گھر آگ لے آؤ۔ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گیس سلنڈر، یہ جو آپ جو چولہے ہوتے ہیں یہ چولہے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ لکڑیوں والا دور تھا، اپلوں والا دور تھا۔ لکڑیاں جلاتے تھے تو پھر آگ جلتی تھی، اپلے جلاتے تھے تو پھر آگ کا انتظام ہوتا تھا۔
تو لوگ جو ہے آگ جو ہے ایک دوسرے کے گھر سے مانگا کرتے تھے، نہ ماچس کا اتنا دور تھا، اتنی مالی فراوانی بھی نہیں تھی۔ تو حضرت وطایو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ بیٹا وطایو پڑوسی کے گھر سے آگ لے آ۔ حضرت وطایو کہتے ہیں کہ جب میری ماں نے مجھ سے کہا تو میں اپنی ماں کے حکم کے مطابق پڑوس کے گھر سے آگ مانگنے کے لیے گیا۔ میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا کیا آپ کے گھر سے آگ مل جائے گی؟ تو اس صاحب گھر نے کہا کہ آج ہمارے گھر آگ نہیں ہے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ حضرت وطایو کہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کے ہر گھر گیا، اپنے گاؤں کے ہر گھر گیا، ہر گھر پر دستک دی، کیا آگ مل جائے گی، آگ مل جائے گی، آگ مل جائے گی۔ حضرت وطایو کہتے ہیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واقعہ نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ وطایو کہتے ہیں میں پورے گاؤں ہی میں نہیں بلکہ میں آگ مانگتے 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 جہنم تک چلا گیا، اور جہنم سے میں نے کہا کیا داروغائے جہنم، کیا تیری جہنم سے مجھے آگ مل جائے گی؟ تو حضرت وطایو کہتے ہیں کہ جب میں نے داروغائے حضرت رضوان سے کہا کہ کیا تیری جنت سے، تیری جہنم سے مجھے آگ مل جائے گی، تو داروغائے جہنم نے کہا وطایو آگ مانگنے والے، میں جو آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وطایو آگ مانگنے والے، یہاں آگ ایسے نہیں ملتی، یہاں آگ ہر بندہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، یہاں آگ ایسے نہیں ملتی، یہاں ہر بندہ اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ آج ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، کس دوراہے پر کھڑے ہیں، کون سے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ حضرات داروغائے جہنم نے کہا یہاں آگ ایسے نہیں ملتی، ہر بندہ اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ آج جو ہم دنیا میں اپنے اعمال کرتے ہیں، دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، گویا انہی اعمال کے نتیجے میں جہنم میں ہمیں آگ میں رکھا جائے گا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ورنہ یاد رکھو میرے دوستو، چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے کاموں کی بنیاد پر ہم زمانے سے نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھروں میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے یا خوشی کا کوئی موقع آتا ہے، رشتہ داروں کی بنیاد پر، ملنے جلنے والوں کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، ہم نے جو برسوں سے ایک زمانے سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تسبیح پر تسبیح ہم نے پڑھی، نمازوں پر نمازیں ہم نے پڑھی، لیکن جب اسی گھر میں اللہ پاک نے ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول دیا تو راضی خدا کو بھی ہم نے ناراض کر دیا۔ صرف کس بنیاد پر کہ میرا رشتہ دار راضی ہو جائے، میرا دوست راضی ہو جائے، میرے خاندان والے راضی ہو جائے، میرے پڑوسی راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے اگر تمہارا خدا، ہمارا خدا ہم سے راضی نہ ہوا، ہمارے نبی ہم سے راضی نہ ہوئے، ہمارے پیران نظام ہم سے راضی نہ ہوئے، تو دنیا والوں کی رضا اور غیر رضا کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا والوں کی رضا ناراضی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یاد رکھو دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں، دنیا کے چھوٹے سے ماحول میں اگر تم سے ہم سے ہمارا خدا راضی ہو گیا، ہمارے نبی راضی ہو گئے، دنیا راضی ہو نہ ہو، یاد رکھو اگر خدا راضی ہو گیا تو قسم خدا کی تمہاری اور ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دنیا کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، بھائی ہمارا کیا کہتا ہے، یار رشتہ دار ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بھائی ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ماں ناراض ہو جائے اس معاملے کو لے کر کوئی مسئلہ نہیں، باپ ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خوشیوں بھرے گھر میں اگر تم سے خدا ناراض ہو گیا تو پھر حضرت مسئلہ بنتا ہے، اور پھر ایسا مسئلہ بنتا ہے، پھر ایسا مسئلہ بنتا ہے جیسا کہ وطایو نے کہا میں جہنم تک آگ مانگنے چلا گیا، میں نے داروغائے جہنم سے کہا کہ تیری جہنم میں بھی آگ نہیں ہے، تو حضرت وطایو نے کہا میں نے جب داروغائے جہنم سے کہا تو داروغائے جہنم نے کہا وطایو یہاں آگ ایسے نہیں ملتی، یہاں تو ہر آنے والا
تعالیٰ اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ حضرات آپ تو آگ کون سی لے کر جا رہے ہیں؟ وہ آگ تو ہم دنیا میں تیار کر رہے ہیں، وہ آگ تو ہم دنیا میں تیار کر رہے ہیں۔ وہ آگ کون سی ہے؟ جب اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کا موقع دیا، بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹی کی شادی ہوئی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ناچنے گانے والوں کو بلایا، ڈی جے باجے والوں کو بلایا، شادیوں کو بلایا، رام گوئی کرنے والوں کو بلایا، فحاشا اور زانیوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑی سی دیر کے لیے مزہ کیا، چسکا کیا، لطف اندوزی کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دونوں اپنے گھر چلے گئے، لیکن لعنتوں کا ابار تمہارے گھر پر برسنا شروع ہو گیا، برائیوں کا توق تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا۔ رات یہ توق ایک دن کے لیے رہی، یہ توق 2 دن کے لیے رہی، یہ توق 3 دن کے لیے رہی، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جس گھر میں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، جس گھر میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو قیامت پپا ہونے تک کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کریم اس گھر کو سیدھے سے جہنم بنا دیتا ہے۔ حضرات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میری آپ کے مقابل بہت کم عمر ہے، لیکن آپ نے اپنی اس زیادہ عمر میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے گھروں کو دیکھا ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ آج ہم اپنے بیٹے کی شادی کر کے اپنی دلہن اپنے گھر پر لے کر آئے، اپنے بیٹے کے ساتھ تاج زہرہ سجانے کے بعد لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے، دلہن کو لے کر گئے، دلہن کو لے کر آئے، لیکن جانے کا انداز ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کس انداز سے ہم جاتے ہیں، کس شان سے ہم جاتے ہیں، کس ٹھاٹ اور ٹھاٹ کے ساتھ ہم جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر ڈی جے کا پروگرام، وہاں باجے کا پروگرام، ناچ گانوں کا پروگرام، دیگر خرافات اور واقعات کا پروگرام جب ہم وہاں لے کر کے جب ہم یہ سارے چیز وہاں لے کر کے جاتے ہیں، لعنتیں اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں جب سے ہم ارادہ کرتے ہیں، جب سے ہم ایسا کرنے کو چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان شادیوں میں اکثر کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رات جن شادیوں میں اس طرح کی رسومات ہوتی ہیں، جن شادیوں میں اس طرح کے واقعات کام ہوتے ہیں، ان کی شادیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بچے کی شادی ہونے کے بعد 10 دن نہیں گزرتے، 20 دن نہیں گزرتے، مہینہ نہیں گزرتا، 2 مہینے، مہینہ، 6 مہینے، سال بھر نہیں گزرتے۔ ہوتا کیا ہے؟ نوبت اس بات پر آ جاتی ہے لڑکی بھی الگ ہو گئی اور لڑکا بھی الگ ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اولاد نصیب کی ہے، اولاد ہمیں مقدر کی ہے، اولاد جیسی نعمت کو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو اپنے بچوں کی شادیوں میں کبھی دنیا والوں کی پرواہ نہ کرنا، کبھی رشتے داروں کی پرواہ نہ کرنا، کبھی اپنے عزیزوں کی پرواہ نہ کرنا۔ پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور رسول کی پرواہ کرنا ہے۔ کبھی جھانک کر کے تو دیکھیے گا، آپ جس پیر کے ماننے والے ہیں، آپ جس ولی کے آستانے پر جانے والے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس بھی آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اس آستانے والے نے کبھی ڈی جے بجایا، کبھی باجے بجایا؟ شادیاں تو ان کی یہاں بھی ہوئی تھی، شادیاں تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کی رچائی تھی، اپنی بیٹیوں کی رچائی تھی۔ پتا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ان علماء کی، اپنے ان بزرگان دین کی تعریف کو پڑھا بھی ہے۔ جب ان کے یہاں بیٹوں کی جب شادی جایا کرتی تھی، جب دولہے کے سر پر تاج صحرا سجا دیا جاتا تھا اور باراتی پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے تھے، تو حضرات نعرے لگائے جایا کرتے تھے، اور وہ نعرے کون سے ہوتے تھے؟ وہ نعرے یہ نہیں ہوتے تھے وہ گانے اور باجوں کے نعرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ نعرے ہوتے تھے اسلامی شادی، نورانی شادی، نورانی شادی، اسلامی شادی، اسلامی شادی، نورانی شادی۔ حضرات جب کے نعرے لگایا جاتے تھے، ہم نے علماء کی سوال سنا ہے کہ جن شادیوں میں اس طرح کے نعرے لگایا جایا کرتے تھے، ادھر نعرے لگتے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول ادھر نعرے لگتے تھے، ادھر رحمتوں کی برسات ہوتی تھی، ادھر نعرے لگتے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ ایک غریب اپنے بچے کو لے جا رہا ہے، ایک غریب بچہ اپنے بچے کے سر پر تاج صحرا باندھ دیتا ہے، اس کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شادی کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جو اس کی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات کہاوت بڑی مشہور ہے، جسے خدا رکھے اسے کون چکے، کس کی عزت کو کون بگاڑ سکتا ہے، کس کی عزت پر داغ کون لگا سکتا ہے۔ حضرات ہم سب
गरीब ही लोग तो हैं, हम सब गरीब ही, गुर्बत ही में तो जिंदगी गुजारने वाले हैं। जरा देखिएगा, जब एक गरीब के सर पर ताजे सेहरा सच कर जाता है, लोग उसकी इज्जत को पीछे उछालना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा मालिक कहता है, तुम्हारा रब कहता है, तुम्हारा मालिक कहता है, जिसकी तुम और हम सब 5 वक्त की नमाजों में जिसके सामने पेशानी झुकाते हैं, वो मालिक कहता है मेरे बंदे इनकी परवाह न कर, अगर परवाह करनी है तो मेरी कर, इसलिए कि मैं ही तो इज्जत देने वाला हूँ, मैं ही जिल्लत देने वाला हूँ। जब मैं इज्जत देता हूँ, जब मैं जिल्लत देता हूँ, तो दुनिया वालों की क्या हैसियत है कि तुझे रुस्वा कर दे, तुझे जलील कर दे। दुनिया वाले दर पे खड़े थे कि दूल्हा निकलेगा तो बदनामी करेंगे, दूल्हा निकलेगा तो ये बात कहेंगे, दूल्हा निकलेगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन तुम्हारे खालिक ने तुम्हें क्या किया? तुम्हारे खालिक कहता है वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरे बंदे, जब तू शादी का सेहरा, शादी का जोड़ा, शादी का ताज पहनकर अपने घर से निकलता है, इज्जतों का ताज मैं पहना देता हूँ, इज्जतों का ताज मैं पहना देता हूँ। तो दुनिया की अब कोई ताकत तुम्हें रुस्वा नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, मुख्तसर सी ज़िंदगी में मुख्तसर सी कहानी है, हमारी ज़िंदगी की मुख्तसर सी कहानी है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अपने बच्चों की शादी अपने हाथों से करने की कोशिश करो। अपने बच्चों की शादियों में पूरी शादी की जो पूरी जिम्मेदारियाँ अपने हाथों में ले लो। कभी अपने रिश्तेदार के हाथ में ना देना, कभी भाइयों के हाथ में ना देना, कभी मिलने जुलने वालों के हाथ में ना देना। हाँ, उस वक्त अपने रिश्तेदारों के हाथ में दो जबकि वो शरीयत का पाबंद हो, जबकि वो शरीयत मुस्तफविया का मानने वाला हो। समझ लो, अगर वो समझ लो वो शरीयत मुस्तफविया पर चल रहा है, तुम्हारे ऐन मुताबिक चल रहा है, तो उसको अपना बना सकते हो। इसीलिए तो उलमा ने कहा है, इसीलिए तो उलमा कहते हैं जिससे दोस्ती रखते हो ना, जिससे कुर्बत रखते हो, जिससे ताल्लुक रखते हो, इससे पहले शरीयत की बात करो। अगर वो शरीयत के मामले में खड़ा उतर आता है तो उलमा कहते हैं उससे दोस्ती रखना तेरे लिए जायज़। आज हम और आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए न जाने कैसे कैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्त बना लेते हैं। हज़रात, हमने क्या किया? मैं आज ही अनीस भाई एक जगह गया, आज ही गया था एक जगह, शादी का प्रोग्राम था, खाना खाने के लिए। हमें नहीं इल्म था, हमें नहीं मालूम था। यकीन जानिए, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो वही गधे जानवरों वाला खाना हो रहा था। हमने कहा भैया खाना आपको आपका खाना आपको मुबारक। हम अपने घर पर अपने गुजरे में जो भी सूखी रोटी जो भी रोटी आई होगी, जो भी खाना आया होगा, अल्लाह करीम हमें तो बस उसी में बरकत दे। आप भी जब भी आपको भी कोई दावत दे, आपको भी कोई दावत के लिए इनवाइट करे, मत करे कि भाई हमारे घर खाना, हमारे घर दावत के लिए आइएगा, वलीमे की दावत है आइएगा, शादी की दावत है आइएगा। तो उससे एक बार दिल लगी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उससे एक बार इतना ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्या खाना इस्लामी खाना है या गैर इस्लामी खाना है। आज लोगों ने इसका नाम ये भी दिया है कि गधे और जानवरों वाला खाना है या इंसानों वाला खाना है। तो जब आप ये बात कहेंगे तो उसके जो दिमाग के परीक्षे हैं वो उड़ जाएंगे और वो कहेगा क्या बात कर रहे हैं, जब जानवरों वाला भी कोई खाना होता है तो हज़ार आप उसको जवाब दीजिएगा, उससे पूछिएगा, मुझे बताइए मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा, मुझे बताइएगा मेरे भाई कि इंसानों वाला खाना कौन सा होता है, जानवरों वाला खाना कौन सा होता है। तो वो बताएगा कि जानवरों का खाना खाने का अंदाज चल फिर करके होता है। वो चलते फिरते रहते हैं, एक मुंह यहाँ मारा तो दूसरा मुंह वहाँ मारते हैं, तीसरा मुंह वहाँ मारते हैं, और यही हाल आज इंसानों का हो गया। वो स्टोल लगा दिए जाते हैं, अल्लाह अकबर, और खाने की भी कैटेगरी बना दी जाती है। याद रखिए कि वो खाना जब हम अपने शिकल में उतारते हैं, अपने मैदे में उतारते हैं, हम समझते हैं कि लज्जत मिल रही है, हम समझते हैं कि हमारे पेट में खाना जा रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम है दरअसल वो खाना नहीं है, वो आपके लिए वो ग़िज़ा नहीं है, वो ग़िज़ा का काम नहीं कर रहा है। सही है, सालिम आदमी को भी वो खाना बीमार बना देता है, मरीज बना देता है वो खाना, कि जिस खाने को हम चल फिर करके खाते हैं।
اللہ اکبر، آپ ذرا غور کو فرمائیں، آپ کے گلے کے اندر صرف ایک نلی ہے، اسی نلی سے آپ پانی بھی پیتے ہیں، اسی نلی سے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، اسی نلی سے آپ دیگر فروٹس بھی کھاتے ہیں، اسی نلی سے آپ سانس بھی لیتے ہیں، اسی نلی کے ذریعے سے آپ بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن حضرات علماء نے فرمایا، اور علماء کی بات میں کیا کروں، میں آپ کے نبی کی بات کرتا ہوں، آپ کالی کملے والی کی بات کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تم کھانا کھڑے ہو کر کے کھاؤ گے، پانی کھڑے ہو کر کے پیو گے، تو جو میں نے قانون بنایا ہے، جو میں نے ایک ضابطہ بنایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہ تو کھانا کھانا چاہیے، نہ تو پانی پینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہو تو ہو سکتا ہے جس جگہ کھانے کو پہنچنا ہو وہاں نہ پہنچے بلکہ کسی دوسری نلی میں پہنچ جائے۔ اب ظاہر بات ہے کھانے پہ پہنچنے کا کام ہے معدے کا شکم میں، لیکن وہ شکم میں نہ پہنچا بلکہ کسی دوسری جگہ پہنچ گیا تو آپ کو دقت ہو جائے گی، آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے کریم آقا نہ صرف نبی ہے، نہ صرف رسول ہے، نہ صرف آپ نہ صرف بشر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نبی بنا کر بھیجا، نہ صرف رسول بنا کر بھیجا، بلکہ دنیا انسانیت کے لیے تمہارے خالق نے، تمہارے مالک نے تمہارے اور ہمارے نبی کو سب سے بڑا ڈاکٹر بنا کر بھیجا ہے، حکیم بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے اور نبی جو بھی کہتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری اور آپ کی بتائیں عمر کتنی ہے؟ کسی کی 55 سال انیس بھائی، کسی کی 60 سال۔ ابھی ہمارے کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، 55 سے 56 سال کی عمر، اور 3 مہینے میں وہ اتنے اچھے اور بہت زیادہ طبیعت ان کی بہت بحال تھی۔ لیکن اچانک کیا ہوا جب موت کا فرشتہ جب حالات بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے تو اسباب بن جاتے ہیں۔ حضرات اس کی سب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نظام ہمیں جینا 70 سال کے لیے تھا، 80 سال کے لیے تھا، لیکن ہماری آنتیں، ہمارا شکم، ہمارا پیٹ، ہماری باڈی، ہمارا جسم اتنا کمزور، اتنا لاغر ہو جاتا ہے اس طرح کے کھانے کے بعد، اس طرح کے تمام رسومات فاحشہ کرنے کے بعد، کہ جو 70 سالہ زندگی گزارنے والا تھا وہ صرف 50 سال کی زندگی میں سمٹ کر رہ گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، زندگی میں بہار آتی چلی جائے گی، زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا چلا جائے گا، زندگی میں ایک امنگ پیدا ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں، کوئی ایک موقع ایسا بتا دیں کہ جس موقع پر پیارے آقا نے کھڑے ہو کر کھانا کھایا ہو، کھڑے ہو کر پانی پیا ہو، کھڑے ہو کر کسی کو تعلیم تک میرے آقا نے دینا گوارا نہ کیا، بلکہ سرکار علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کھانا تناول فرماتے تھے تو بیٹھ کر کھاتے تھے۔ آج تو ہمارے کھانے کے لیے انداز جدا گانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو آپ ملاحظہ فرمائے، آج ہم 25 سالہ عمر کی 25 سالہ عمر میں 30 سالہ عمر میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پیٹ لمبے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی توندیں نکل آتی ہیں۔ آپ پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم 4 زانو ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، یعنی اس طریقے سے بیٹھ کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے اور آپ کے قریب آقا کے کھانا کھانے کا انداز یہ نہیں تھا، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو تعجب ہوگا میرے پیارے آقا کا کھانا کھانے کا انداز کیا تھا اور مصلحت کیا تھی ایسا کھانا کھانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا انداز یہ تھا، آپ کھانا تناول یوں فرمایا کرتے تھے، آپ اپنی کملی کو ڈال دیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، میرے غلاموں کھانا اس طریقے سے کھایا کرو۔ آج سائنس اس پر جو ہے ریسرچ کر رہا ہے، دنیا کے تمام طبیب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، آخر پیغمبر اسلام کے اس عمل میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کھانا اس طریقے سے کھایا کرو۔ آج کے طبیب بتا رہے ہیں، آج کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں، آج کے تمام اطباء حکما کہنے پر مجبور ہے، جو لوگ اس طریقے سے کھانا کھائیں گے کبھی ان کا پیٹ نہیں بڑھے گا، ان کا پیٹ
نہیں بڑھے گا۔ اور پتہ ہے جب ہم اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں دنیا میں، چلو علماء کی تو بھائی لوگ یہ کہہ کر کے جو نسیم منسیہ کہہ دیتے ہیں کہ ان عالموں کو کیا معلوم، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ 4 روٹی کھانے والا ہوگا تو اس طرح سے بیٹھ کر کھائے گا تو 2 ہی کھائے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جب آپ پیٹ بھر کھانا نہیں کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے؟ جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اتنا کھانا کھاتے ہیں کہ ان کے یہاں تک اس غرغرے تک جو ہے تک کھانا نہیں پہنچ جاتا، تب تک ہم ہاتھ پیچھے نہیں کرتے۔ باراتوں میں چلے جائیں، شادیوں میں چلے جائیں تو سمجھتے ہیں کہ اب تو سب کچھ ہمارا ہے، اور اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کھانا نہ کھائیں، آپ کھانا کھائیے لیکن اپنے آقا کی تعلیم پر بھی عمل کیجیے۔ جب ہم بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، اس زاویے سے کھانا کھائیں گے تو کم کھانا کھائیں گے، کھانا کم بھی ہوگا اور پیٹ بھی آپ کا جلدی بھر جائے گا، شیر بھی آپ جلدی ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس تعلیم مصطفیٰ پر عمل کریں گے تو ہمارا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ آج دیکھیں، آپ لوگوں میں دیکھیں 70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چونکہ ہمارا حکمت سے تعلق ہے، لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ حضرت پیٹ بڑا بڑھ گیا، اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی ایسی بات بتا دیں، کوئی ایسا کوئی فارمولہ بتا دیں۔ ان کے لیے سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ ایک طریقہ تو وہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی طریقہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کسی طرح سے تناول فرماتے تھے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جب ہم چل پھر کر کھانا کھائیں گے تو یہ 2 سنتوں پر عمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے ہم نے پیارے آقا کی سنتوں کو چھوڑا تو کہیں نہ کہیں تو ہم بیماریوں کا شکار ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اس مختصر سی زندگی میں، مختصر سے وقت میں 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ ایک بزرگ نے کہا 4 دن کی زندگی نہیں بلکہ زندگی تو صرف 1 دن کی ہے۔ ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد یعنی روزہ ادھر رکھا ہے، اور اتنا وقت ہمارے پاس ہے کہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے جیسے روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک بزرگ نے یہ کہا کہ اتنا وقت نہیں بلکہ اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہو اور جو ساری نماز آپ پڑھ لیتے ہو، جب سلام پھیرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بزرگ نے کہا کہ پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے کہ نہیں۔ اتنا ٹائم ہمارے پاس، ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد دوسری جانب سلام پھیرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب آپ اور ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کان میں کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ اذان پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ترنت بعد دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور اذان و تکبیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے، اور اذان و تکبیر کے بعد پھر دیری نہیں ہوتی، ترنت امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھا دیتے ہیں۔ صرف اتنا وقت ہے کہ ہماری اذان بھی ہو چکی ہے، ہماری تکبیر بھی ہو چکی ہے، صرف نماز باقی ہے۔ اور وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز ہے آپ کی اور ہماری، ہم سب کی نماز جنازہ۔ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ اب اس میں سے ٹائم میں آپ جو چاہیں کر لیں، محل بنا لیں، بلڈنگ بنا لیں، مکان بنا لیں، گھر بنا لیں، جو چاہیں بنا لیں، ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن اپنی آخرت نہیں بنا سکتے۔ اگر آخرت کو بنانا ہے تو دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا پڑے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں، مولا تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔